ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے مختلف موضوعات پر خاص طور سے ڈالنی ہے۔ آئیے برکت کے لیے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی، جن کو آقا علیہ السلام نے گاہے بگاہے بیان فرمایا۔ کہیں پر حضور نے یوں کہا کہ اسلام کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی کہ گواہی دی جائے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور حضور نے اپنے بارے میں کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا اگر استطاعت ہو تو۔ اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے اسلام کی 5 بنیاد جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ بیان فرمائی۔ تو اسلام کا ایک اہم بنیادی معاملہ، چونکہ عبادت کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتوں کو مالی رکھا ہے، کچھ عبادتوں کو اللہ نے بدنی رکھا ہے، اور کچھ عبادتوں کو مالی اور بدنی کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ اگر آپ غور کریں، بدنی عبادت تو خالص نماز ہے کہ اس میں بدن ہی لگانا پڑتا ہے، ہر حال میں بدن سے ہی وہ عبادت ہوتی ہے۔ ایسے ہی روزہ یہ بدنی عبادت ہے کہ بدن ہی لگانا پڑتا ہے، لیکن رہا معاملہ زکوٰۃ کا تو فوراً آیا کہ نہیں، زکوٰۃ تو خالص مالی عبادت ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور اتنا نکالنا پڑتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے حج کی تو حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں معاملات رکھے ہیں۔ پہلا معاملہ یہ رکھا کہ بدن بھی لگانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مال بھی لگانا ہے، تو حج بدنی اور مالی دونوں عبادت ہے۔ دیکھو کبھی کبھی آدمی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن بدن کمزور ہوتا ہے تو مالی عبادت اس کے لیے آسان ہوتی ہے، لیکن بدن کمزور ہوتا ہے تو بدنی عبادت میں مشقتوں کا سامنا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی آدمی کی بدنی عبادت کا معاملہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو تو لگا لیتا ہے لیکن اسباب بظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن حج کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں دونوں معاملات دیکھے جائیں، مال ہو تو بھی آسانی ہو، بدن سلامت ہو تو بھی آسانی ہو، یعنی بڑی عبادت ہے۔ اس لیے بڑی عبادت کے لیے بڑے وسیلے کی ضرورت ہے، تو بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا، محبوب کے صدقے اللہ نے بڑی عبادت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آلات فرماتے ان کے طفیل، بولو نا یار، بڑی عبادت ہے، مال بھی لگتا ہے اور آدمی کا بدن بھی لگتا ہے، اور یہ عبادت آسانی سے نہیں ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا وسیلہ لگ جائے، اللہ کرم کر دے تو یہ بھی کام ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ بڑی عبادت ہو جائے تو جس کے وسیلے سے کام ہوتا ہے آدمی وہاں شکر ادا کرنے لیا جاتا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور اعلیٰ علی رحمت رضوان نے یہ شعر دوسرے حج کے موقع پر کہا تھا۔ پہلی بار کہا، پہلی بار تشریف لے گئے تو فریضہ حج ادا ہو گیا، کیونکہ زندگی میں ایک ہی بار نہ فرض ہے، اور جب دوسری کے بار گئے تو نفل ہے، تو نفل حج ہو گیا، اور
اور مصطفیٰ کا شکرانہ، تو کہا نہیں، نفلی حج ہے، جو حج فرض ہوتا ہے وہ افضل ترین عبادت ہے، یہ نفلی حج ہے، اگر نہیں کرتا تو گنہگار نہیں ہوتا۔ لیکن پہلی بار حج کر کے آیا، یہ سرکار کے توسل سے آیا، اب سرکار نے کرم فرمایا، اپنے دربار پہ بلایا تو اللہ کی بارگاہ میں بھیج کر کے حج کا موقع بھی عطا فرما دیا ہے نا۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ بہرحال ابھی تھوڑی سی اور اس کی وضاحت ہوگی۔ تو یہ اعلیٰ ترین رحمت الرضوان کا شعر۔ اب ایسے موقع پر کہیں بھی کوئی بھی سفر ہو تو اپنے ہاں تو بھائی ماشاءاللہ ہر چیز میں ہم لوگ دھوم مچاتے ہیں۔ کل ہی ایک بات چلی، ہم لوگ وہ پروگرام زیادہ کرتے ہیں جس میں وصولی زیادہ ہو، گھر بھرونی، میری بات سمجھنا، یعنی ہر وہ کام جس میں وصولی زیادہ ہم لوگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، لیکن ہر وہ کام جس میں وصولی زیادہ ہو، چاہے مال کی وصولی ہو، چاہے جو ہے داد و تحسین کی وصولی ہو کہ آدمی ایسا آدمی ویسا، تو آدمی وہ کام کرتا ہے۔ لیکن یہ سفر خالص اللہ اس کے رسول کے لیے ہو، تب ایسی صورت میں خوشنودی ملتی ہے، قدم یہ بڑھاتا ہے، گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یار واہ واہی لے لیں، ارے یار یہاں شہید مرتبہ شہادت کو پائے، اور اگر اپنے لیے لڑا تھا اور واہ واہی کے لیے لڑا تھا، اس کو بیکار ہو جاتا اس کا عمل۔ تو یہاں پر خلوص نیت ہو، اخلاص ہو، اور اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، تب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اتنی بات تو ضرور ہے، اللہ تعالیٰ جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے اس کا مہمان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در پہ بلائے تو میزبان خود اللہ ہے، بولو نا یار۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب میزبانی کرتا ہے تو ان دنوں میں جیسے عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کا حکم ہے، بقرعید کے 4 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی کے حکام ہیں، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ مہمان بنا رہا ہے، میرے سارے بندے مہمان ہیں، یعنی خوش نصیب ہے بندے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے، اپنی طرح سے ضیافت کرتا ہے، حالانکہ روز روزی وہی دیتا ہے، لیکن ان دنوں میں اسپیشل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جو جتنا بڑا میزبان ہوتا ہے اس کا مہمان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز سے بڑا ہے، بولو یار، تو اس کا مہمان بھی سب سے بڑا ہوگا نا یار۔ جی، تو نیت بڑی اچھی ہونی چاہیے، صاف ستھری نیت ہو، دکھاوے کی واہوائی کی نیت نہ ہو۔ اسی لیے جو حدیث میں آیا، نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل میں کبھی کبھی دکھاوا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ریا کا شائبہ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں واہوائی اور داد وصولنے کا کوئی نہ کوئی نیت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی نیت کرتا ہے تو نیت میں دکھاوا نہیں، کوئی دل چیر کر کے دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی نیت کیا ہے، کوئی دل پھاڑ کر کے نہیں دیکھ سکتا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع آیا، کئی حدیثیں ملیں گی کہ ایک صحابی کے بارے میں آیا کہ میدان کارزار میں آقا علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا، راستے میں جب تشریف لے گئے، تبوک کا علاقہ تھا، اور اس علاقے میں خالی ایک ہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے بس، اور ان کے پاس بکریاں زیادہ۔ مسلمانوں کا لشکر پہنچا، اور لشکر پہنچا تو انہوں نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا، پہاڑ پہ بکریاں چلا رہے تھے، کلمے کی آواز کو سنا، تکبیر کی آواز کو سنا تو خوش ہو گئے، اور کہا یہ ہمارے بھائی آ گئے ہیں، اب ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ کلمہ زور زور پڑھتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے، اور جب نیچے اترنے لگے تو جو سالار تھے، کمانڈار تھے، انہوں نے کہا یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کے بعد مال غنیمت ان کا سب لے لیا، اور لے کر کے مدینہ جب آئے حضور کو بتایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ان کو کیوں مار ڈالا؟ کہا حضور وہ تو کلمہ پڑھ رہے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ آقا نے فرمایا وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، حلا شققت قلبہ۔ حضور نے فرمایا تو کیا تم نے ان کے دل کو چیر کر کے دیکھ لیا کہ کلمہ اس لیے پڑھ رہے تھے میری حفاظت ہو جائے؟ مطلب دل کی بات وہی جانتا ہے جو دل میں حکومت کرتا ہے، دل پہ حکومت اللہ کی ہے، دل پہ حکومت رسول اللہ کی ہے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل کے بارے میں دکھاوا ہو سکتا ہے اور نیت میں کیا دکھاوا ہوگا. اس لیے نیت بہت شاندار ہونی چاہیے, خلوص ہو, فریضہ الہی کی ادائیگی کی نیت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں معلوم؟ صوفیاء کرام کہتے ہیں حج ایک فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور مصطفیٰ کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے. جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حج تو بہانہ ہے اور اس کے ذریعے سے حکام خداوندی پہ عمل ہو جاتا ہے. در حقیقت حج پہ بلا کے مصطفیٰ کا روضہ دکھانا ہے. یہ اللہ صوفیاء کرام ان کے دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے, ان کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے, لیکن واقعتاً جو صوفیاء کرام ہوں ان کے سوچنے کا, ان کے دیکھنے کا, ان کے چلنے کا, ان کے بات کرنے کا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا کیا حج تو بہانہ ہے, در حقیقت مصطفیٰ کے روضے کو دکھانا ہے. تو اب صوفیاء کرام نے جو یہ کہا اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے. امام بہقی علیہ رحمت الرضوان نے شعب الایمان چھٹا حصہ صفحہ 50 کے اندر لکھا ہے. راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زارنی بالمدینہ محتسبا کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ مدینے میں میری زیارت کی, بہت سلو بولے یار, اخلاص کے ساتھ جس نے میری مدینے میں زیارت کی, آقا فرماتے میں اس کے ایمان کا گواہ بھی ہوں اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا بھی ہوں. یعنی خلوص نیت کے ساتھ آیا مدینہ, مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا, تب ایسی صورت میں آقا فرماتے ہیں میں اس کے لیے گواہ بن جاؤں گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. اب اس حدیث کو اگر تھوڑا اور واضح کرے تو کہا مدینے میں خلوص کے ساتھ ابو بکر نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, خلوص کے ساتھ عمر نے دیکھا, خلوص کے ساتھ عثمان نے دیکھا, خلوص کے ساتھ علی نے دیکھا, عشرہ مبشرہ نے دیکھا. غرض کی جتنے صحابہ آئے جہاں سے آئے خلوص کے ساتھ آئے تو سب کی حق میں گواہی دینے والے مصطفیٰ ہیں. تو اسی لیے صوفیاء کرام نے جو کہا کہ حج تو بہانہ ہے, در حقیقت مصطفیٰ کا روضہ دکھانا ہے, تو اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ اگر خلوص سے نیت کے ساتھ سفر ہو جائے تو آقا خود شفاعت فرمانے والے ہیں. اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ سرکار شفاعت کریں گے ہماری. ایسے ہی ایک حدیث میں بھی آیا ہے, اور یہ حدیث بھی شعب الایمان چھٹا حصہ صفحہ 51 میں ہے, جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی احد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جو دونوں حرم یعنی حرم مکہ حرم مدینہ دونوں حرم میں سے کسی ایک حرم میں انتقال کرے تو وہ قیامت کے دن محفوظ لوگوں میں اٹھایا جائے گا, محفوظ لوگوں میں, ایک دم سیف محفوظ لوگوں میں اٹھایا جائے گا. تو جو حرم میں انتقال کرے اس کی یہ شان. اب یہیں پر آلات کے ایک شعر کی ہو جائے تشریح. آلات فرماتے کیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ہمارے ہاں تو آدمی جب اردو پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے میں ہی فصیح و بلیغ ہوں. میں نے کہا پروفیسر صاحب خالی مطالعہ کر لینے سے اردو کا آدمی اردو میں فصاحت و بلاغت حاصل کرے ضروری نہیں ہے. اس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے, وہ اردو کا بھی بڑا فصیح و بلیغ ہوتا ہے. انہی فصاحت و بلاغت کے ماہر لوگوں میں ایک شخصیت کا نام امام احمد رضا خان ہے. اس لیے ان کے شعر کو سمجھنا ہے تو پہلے حدیثوں کو دیکھنا پڑے گا. تو بولے یار حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا وہ تو اپنے یہاں سمجھ میں آتا ہے نا. بولے قدم اٹھاؤ الٹے چلو. کچھ لوگ چلتے بھی ہیں الٹے اسٹائل وغیرہ بتانے کے لیے, تو بولے الٹے چلنے کا بات کر رہے ہیں, یعنی انسان کو بلا وجہ جانور بنا دیا. ہم نے کہا جانور نہیں بنا دیا, جانور کو جو ہے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا پکا وفادار بنا دیا ہے یار, پکا وفادار بنا دیا. بولے کیسے؟ جانور من جان والا. کیسے بنایا؟ تو کہا سنو, دو لفظ یہاں قابل غور ہیں. پہلا کیا ہے؟ ارے سر کا موقع. ایک
دوسرا قدم رکھ کے جانے والے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ ان دونوں لفظوں پہ غور کرو گے تو یہاں پر کچھ اور نظر آئے گا۔ بولے کیا نظر آئے گا؟ ہم نے کہا کوئی آپ کے گھر میں مہمان آیا اور آنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا، چائے پیا اور جانے لگا، تو آپ کیا بولیں گے؟ کہاں جا رہے؟ رکو یار۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں جا رہا ہوں، ضرورت ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آئے اور قدم رکھ کے جا رہے ہو؟ یعنی قدم رکھ کے جانا مطلب مختصر ٹھہرنا، یہ کنایا ہے اس سے، مختصر ٹھہرنے سے۔ یعنی اے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، مختصر ٹھہر کے چلا جا رہا ہے تو یہاں سے، اور تو اپنے آپ کو بولتا ہے دیوانہ مصطفیٰ کا۔ ارے یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں سر کا موقع ہے۔ مطلب یہ کہ آقا کی بارگاہ میں سر کا نذرانہ دے دے، یہاں منصب شہادت اور موت یہاں لے لے، اس لیے کہ جو حرم میں انتقال کرتا ہے، مصطفیٰ قیامت کے دن فرما رہے ہیں اللہ انہیں محفوظ لوگوں میں اٹھائے گا۔ بہت سی لوگ بولے یار، تو اعلیٰ نے کیا کہا؟ سر دے دے یہاں پہ، یہاں انتقال کر جا، منصب شہادت لے لے، فائدہ کیا ہوگا؟ محفوظ لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ اس کو اعلیٰ فرما رہے کیا؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ہرے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ بولو نا، یہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کی سوچ۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر تو خود شہادت مانگتے تھے نا حضور کے شہر محبت میں، حالانکہ خود ان کا گھر ہے، خود ان کا گھر ہے، کیونکہ مکہ چھوڑ کر کے انہوں نے دوسرا گھر در محبت میں در مصطفیٰ کو بنایا، سب چھوڑ کے چلے آئے۔ ان کا گھر ہے، آدمی کا جہاں گھر ہوتا ہے عام طور سے وہاں اس کا انتقال ہوتا ہی ہے، لیکن عمر کو معلوم ہے اللہ قادر ہے، وہ جس کو جہاں چاہے وہاں پہنچا دے، وہاں اس کا انتقال ہو، وہاں اس کی شہادت ہو۔ تو اس قادر پروردگار کی بارگاہ میں کیوں نہ میں یہ دعا کروں، اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں ہمیں شہادت عطا فرما۔ اور اللہ نے ایسی سن لی، شہادت بھی محبوب کے در میں ہے اور آرام بھی مصطفیٰ کے پہلو میں ہے، آقا کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جی تو ایک حدیث میں یوں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا کیا؟ وَمَنْ زَارَنِي مُحْتَسِبًا الْمَدِینَہ کَانَ فِی جِوَارِی یوم القیامہ، جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مدینہ آ کر کے مجھے دیکھ لے، قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا، میرے پڑوس میں ہوگا۔ یعنی اپنے پہلو میں مصطفیٰ نے کہا۔ اب اسی حدیث کا نتیجہ نکالو اور دیکھو ابو بکر و عمر کتنے مخلص رہے ہیں یار، کتنے مخلص رہے۔ آقا نے فرمایا قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں برزخ میں پڑوس بنا دیا یار، آقا علیہ السلام کے پہلو میں لڑا دیا۔ جی اسی طریقے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، یہ پہلے مجدد ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا بھائی، ہم لوگ بھی مانتے ہیں ان کو، پہلا مجدد مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو خلفائے راشدین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کرایا ہے۔ اور ہر خیال کا آدمی جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور مانتا ہے، عظمت والا ہی مانتا ہے۔ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا معلوم؟ اگر یہ مدینے کے باہر ہوتے اور کوئی ان کے پاس مدینے سے آتا تو اس سے کہتے مجھے آپ سے ایک کام ہے، تو کہتا ہے کیا کام ہے؟ کہا اکیلے میں ملو تب بتاؤں گا۔ وہ شخص اکیلے میں ملتا تو آپ کیا کہتے معلوم؟ جب جانا مدینہ، حضور کا قبر انور کو دیکھنا، مزار کو دیکھنا، تو میرا سلام مصطفیٰ سے کہہ دینا۔ اب عمر ابن عبدالعزیز آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد سلام بھیجیں روضہ مصطفیٰ پر، کیسے الفاظ دے گے؟ شعب الایمان چھٹا حصہ صفحہ 54 کے اندر ہے۔ حضرت یزید ابن ابو سعید مہری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں عمر ابن عبدالعزیز کے پاس گیا، کہاں؟ جب وہ ملک شام کی باغ ڈور سنبھال رہے تھے، جب ملک شام میں وہ گورنر تھے، میں ان کے پاس گیا اور جانے کے بعد کافی دن ٹھہرا۔ جب میں وہاں سے آنے لگا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا ان لی الیک حاجہ، مجھے آپ سے کچھ ضرورت ہے، کچھ کام ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا اکیلے ملو تو بتاؤں گا۔ میں جب گیا خلوت میں تو انہوں نے کہا اذا اتیت المدینہ فسترى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقرئه منی السلام، جب مدینہ جانا، مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھنا تو میرا سلام کہہ دینا۔ بولو
اب بتاؤ کہاں ہے ملک شام؟ آقا علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، سلام بھیجا جا رہا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ انداز ضرور ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز پہلے مجدد ہے، اور مجدد کبھی غلط نہیں ہوتا، مجدد جو کرتا ہے وہ دین کا حصہ ہوتا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے سلام بھیج کر کے بتا دیا کہ جو دیوانہ مصطفیٰ کو سلام بھیجتا ہے، یہ سلام بھیجنا ہر آدمی کے نصیب میں نہیں ہے، یہ تو وہی کام کرتا ہے جو مصطفیٰ کے در کا وفادار ہوتا ہے نا، سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب نے اپنا اپنا خلوص پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت نے خلوص پیش کیا، کیا؟ ان کے طفیل، بولو نا آقا کے طفیل، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اب دیکھیں، پہلے ایک تمہید بنا دوں، پھر اس کے بعد حدیث کی روشنی سے تھوڑا سا سمجھاؤں کہ آقا کے در کی حاضری کو اصل کیوں قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بار میں تو حج ادا ہو گیا، دوسری بار گئے تو نفل کام ہوا، تو دوسری بار جانا نفل کام ہوا، لیکن در حقیقت مصطفیٰ کا شکر ادا کرنے جانا تھا، شکر ادا کرنے کے لیے جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے ساتھ ساتھ دوبارہ حج کا موقع بھی دے دیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ جانا تھا شکر ادا کرنے کے لیے کہ سرکار آپ کا کرم، آپ کے صدقے ہم نے کچھ کام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ شکرانہ ادا کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چلے تو اللہ نے دوبارہ نفل حج کرنے کا موقع بھی کر دے دیا ہے۔ تو اس کو کیا کہا؟ ان کے طفیل۔ اب سمجھ میں آیا؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے کہ نفلی حج بھی ہو گیا، ورنہ تو جانا تھا شکر ادا کرنے کے لیے، پہلے بار تو حج کر چکے ہیں، فریضہ حج ادا ہو چکا ہے جی۔ تو اب آدمی کو جب کسی سے کوئی چیز ملے تو آدمی جس کے ذریعے سے پاتا ہے، جس کے توسل سے پاتا ہے، اس کا بڑا شکر ادا کرتا ہے۔ ابھی ایڈمیشن کا دور چل رہا ہے، ایڈمیشن کا دور چل رہا ہے، کسی کو 12ویں میں لینا ہے، کسی میں کس میں لینا ہے، کسی میں کس کو لینا ہے۔ اب اتفاق سے کہا بھیا داخلہ نہیں ہو پائے گا، ایک مثال۔ تو اب ایک آدمی اس نے آپ کے لیے محنت کیا اور داخلہ کرا دیا، تو داخلہ ہو گیا۔ جس نے محنت کی آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے بولا نا یار، آپ کا شکریہ، آپ کا بڑا احسان، آپ کا کرم کہ آپ کے صدقے ہمارا کام یہ ہو گیا، آپ کے طفیل، آپ کی سفارش سے ہمارا یہ کام ہو گیا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت کرم، بڑا آپ نے احسان کیا میرے اوپر۔ اب دیکھو جس کی وجہ سے کام بنتا ہے آدمی اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کام تو مصطفیٰ کے صدقے بنائے ہیں، میرے سارے کام مصطفیٰ کے صدقے بنائے ہیں، تو شکرانہ مجھے یہاں ادا کرنا تھا، لیکن یہاں ادا نہ کرتے ہوئے شکرانہ پہلے گیا حج کرنے کے لیے، دوبارہ حج کر رہا۔ پہلی بار تو حج فریضہ ادا ہو چکا ہے، دوبارہ حج ہو رہا ہے، اور جب دوبارہ حج ہو رہا ہے تو نفلی ہو رہا ہے۔ اب نفلی حج ہوا، شکرانہ مصطفیٰ کا ادا کرنا تھا، اصل سفر ادھر کا کرنا تھا، لیکن ادھر کے ساتھ ساتھ اللہ نے حج کا بھی موقع دے دیا، تو اس لیے حاضری اس پاک در کی کرنی تھی، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے دوبارہ حج کرنے کا موقع بھی عطا فرما دیا۔ تو شکریہ مصطفیٰ کا ادا کرنے آ رہا تھا جی۔ اب دیکھو جس سے بھی بڑا وسیلہ لگ جائے آدمی اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سبھی کو معلوم ہے بھائی، لیکن یہاں پر ایک بات بتا کے چلوں گا کہ آدم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی، صحیح ہے، آدم علیہ السلام کی حضور کے وسیلے سے، ہے نا۔ لیکن یہاں کچھ لوگ بڑا مغالطہ میں ڈالتے ہیں لوگوں کو، اور وہ کہتے ہیں سورہ اعراف کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، کیا؟ وَقَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو وہ لوگ یہ مغالطے میں ڈالتے ہیں، وسیلہ کچھ نہیں لگایا تھا، قرآن کی یہ آیت پڑھی تھی، قرآن کہتا ہے۔ تو جو آدمی مکمل گہرائی میں رہتا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ ایڑا بنا رہا ہے، اور جو آدمی آدھا ادھورا رہتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور یا وہ آدمی تحقیق نہیں کر پایا تو بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو سنو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جنت سے زمین پر آنا، اور ایک ہے زمین پر توبہ قبول ہونا، دو واقعہ ہو گئے۔
سورہ اعراف کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس کی تفسیر اٹھانا تو ملے گا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے جیسے ہی گیہوں سے کھایا یا انگور سے کھایا یا انجیر سے کھایا، بدن سے ناخن کا لباس اترا، اور جیسے ہی اترا تو ادھر ادھر لباس کے لیے دوڑے، اس کے بعد ستر پوشی ہو گئی۔ رب نے فرمایا مجھ سے ستر کر رہا ہے، مجھ سے حیا، اللہ تیری ذات سے مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد اپنی خطا کا جب احساس ہوا تو وہیں پر انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جیسے ہی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زمین پر اترنے کا حکم عطا فرما دیا۔ سورہ اعراف دیکھ لینا، اللہ نے زمین پر اتارا، اور جب زمین پر اترے آدم علیہ السلام تو 350 سال آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اچانک ایک نام یاد آیا، معلوم نہیں اس نام میں کیا خاصیت ہے، کیا خاصیت ہے، جب یاد آ گئی ہے سب غم بھلا دیے یار۔ وہ نام ہی ایسا ہے کہ آ جائے تو سارے غم ختم ہو جائیں، 350 سال سے آنسو نکل لے، جیسے ہی وہ نام یاد آیا سارا غم بھول گئے اور مصطفیٰ کا وسیلہ لگایا، اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک جنت کا معاملہ ہے، تو جنت میں کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اس کے بعد اللہ نے زمین پر اتارا، اور جب زمین پر اتارا تو کس کے وسیلے سے دعا؟ آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو مصطفیٰ کے وسیلے سے، یعنی مصطفیٰ کے توبہ اتنی عظیم دولت اللہ سب کو نہیں دیتا اس کی توفیق۔ اگر سب کو توفیق مل جاتی تو ابلیس نہیں ہوتا، فرعون نہیں ہوتا، نمرود نہیں ہوتا، ابو جہل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اسے کبھی اپنا خلیفہ بنا دیتا ہے اور کبھی مصطفیٰ کا خلیفہ بنا دیتا ہے۔ اپنا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا، مصطفیٰ کا خلیفہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو بنا دیا ہے نا، جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے۔ تو ایسے بڑے کام کے لیے بڑے وسیلے کی ضرورت ہے۔ کہا بڑا وسیلہ کون؟ کہا نام مصطفیٰ ہے نا، نام مصطفیٰ لگ گیا، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو اب شکریہ کس کا ادا کیا جائے؟ جس کے نام کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی نا، جس کا نام لگ گیا اور توبہ قبول ہو گئی اسی کا شکر ادا کیا جائے گا نا۔ ہر نبی کا نام تو نماز کے اندر نہیں چل رہا ہے، لیکن ایک نبی ہے ان کا نام چلتا ہے نماز میں، ان کا نام لینا پڑے گا، نہیں لیں گے تو نماز میں کم سے کم کچھ نہ کچھ نقص تو ضرور آ جائے گا۔ ہاں کون سے اتنے بڑے نبی ہیں کہ نماز میں ان کا نام چلتا؟ ہم نے کہا چلتا نا، بولے کون؟ ہم نے کہا وہ جنہیں ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بولو یار، مصطفیٰ نے اپنا نام کیوں نہیں چلوایا؟ آقا چاہتے تو اپنا نام چلاتے، لیکن درود ابراہیم ہے تو ابراہیم کا نام چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو آنے کی دعا مانگ رہے تھے، یہی تو بول رہے تھے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ایک رسول بھیج، ایک رسول بھیج، ایک رسول بھیج، ایک رسول بھیج۔ دعا ابراہیم کرے، آمین اسماعیل کہے۔ بولو اللہ تعالیٰ نے دیکھو شکرانے کے طور پہ موقع کیا دیا، محبوب کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ معلوم یہ ہوا جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ توسل پیش کرے یا مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے۔ آدم نے پیش کیا، اللہ نے توبہ قبول کیا، ابراہیم نے پیش کیا، اللہ نے نماز میں تذکرہ کروا دیا یار، نماز کے اندر تذکرہ کروا دیا یار۔ خیال والے تو لفڑے میں آ جائیں گے۔ اچھا جب نام لیا جاتا ہے تو خیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے بولو نا یار، ہاں خیال والا تو بیچارہ بے خیالی میں پھنس جائے گا، اور جو خیال کر لے جائے گا درود بھی اس کا ہی ہو جائے گا۔ بولو یار، ہے نا۔ تو حضور کا وسیلہ لگے، توسل لگے، تو حضور کے توسل سے توبہ قبول کرا لی، حضور کے توسل سے، آقا علیہ السلام کے توسل سے نماز میں اپنا نام ڈلوا لیا، نام ڈلوا لیا، نام کی انٹری ہو گئی۔ اچھا اپنا ہی نہیں اپنی اولاد کا بھی نام ڈلوا دیا ہے نا، وعلی آل ابراہیم۔ اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھیں گے تو معلوم ہے بہت سارے
نبیوں کی خواہش تھی کہ اس امت میں تبلیغ کے لیے آؤں، تھی خواہش۔ حدیث میں آیا سب سے زیادہ خواہش حضرت موسیٰ کی تھی، حالانکہ وہ بھی حضور کے امتی ہیں، بولو نا، تبھی تو معراج کی رات نماز پڑھی ہے۔ لیکن بہت سارے نبیوں کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آؤں، تبلیغ کرنے کے لیے آؤں، لیکن سب کو موقع نہیں ملا۔ ایک نبی کو مل گیا، ایک نبی کو مل گیا، ابھی آئے نہیں ہیں، اتریں گے۔ کہا کون نبی؟ ہم نے کہا عیسیٰ روح اللہ، بولو نا یار۔ آتے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم فریضہ پیش کریں، آپ کو یہ موقع اور یہ منصب کیسے مل گیا؟ تمنا تو موسیٰ کی کتنی رہی، دیگر پیغمبران اعظام کی تمنا خوب رہی کہ میں جاؤں، لیکن آپ کو آنے کا موقع ملا۔ تو ان کی طرف سے جواب یہی آئے گا، کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن میں دیکھو بتا دیا، میں نے جب جب تذکرہ اپنا کیا ہے تب تب تذکرہ احمد مصطفیٰ کا بھی کیا ہے یار۔ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام دیا، اللہ کو ادا پسند آئی، تمنا سب کی رہی، اور سب کا ترجمان بنا کر اس امت میں مبلغ کی حیثیت سے آتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، بولو نا یار، ہے نا۔ تو حضور کا نام لیا، کام بن گیا، حضور کا نام لیا، وسیلے میں کام بن گیا، حضور کا آنے کے لیے دعا کی، کام بن گیا، حضور کا تذکرہ کیا، کام بن گیا۔ مطلب جو آقا کی بارگاہ میں آتا ہے اپنا کام بنوا لیتا ہے۔ خانہ کعبہ جھک گیا، ہمیشہ کے لیے قبلہ بن گیا، اور سلو یار، خانہ کعبہ جھک گیا، ہمیشہ کے لیے قبلہ بن گیا، بدلہ مل گیا، اور مدینہ مصطفیٰ کی قدموں میں نثار ہو گیا۔ بیماری کا اڈا تھا، اللہ نے شفا خانہ بنا دیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا جو نام لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نذرانہ محبت پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ صلہ دیتا ضرور ہے۔ تو کہا احمد رضا نے کیا 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 ہے؟ احمد رضا نے کیا 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 ہے؟ کہا احمد رضا کا اٹھنا مصطفیٰ کے لیے، بیٹھنا مصطفیٰ کے لیے، قلم چلانا مصطفیٰ کے لیے، باتیں کرنا مصطفیٰ کے لیے، کھانا مصطفیٰ کے لیے، سونا مصطفیٰ کے لیے، حتیٰ کہ عبادتیں کرنا وہ بھی مصطفیٰ کے توسل سے۔ تو کہا حج بھی میں کر رہا ہوں تو مصطفیٰ کے توسل سے کر رہا ہوں۔ اس لیے کہا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، بولو نا یار۔ امام احمد رضا کی نظر بڑی گہری نظر، بڑی گہری نظر۔ اور ایک چیز اور، مکہ تو اللہ تعالیٰ کا شہر ہے، ہونی بھی تمنا ہونی چاہیے جانے کی بھائی، ہر آدمی کا تمنا تو بہرحال کرنا چاہیے، کرتے بھی ہیں۔ دیکھو یہ ایسے جو دو شہر ہیں، یہ ایسے دو شہر جہاں اسباب نہیں دیکھے جاتے، کیونکہ اسباب تو خود اللہ پیدا کرتا ہے نا۔ تو گھر اس کا ہے، گھر اس کا ہے۔ اچھا جو ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں مسجدیں ہیں، وہ مسجدیں بھی کس کا گھر ہے؟ اس گھر جانا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ شروعات یہی سے ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ اکثر اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا، ہر کمپنی کا ایک مالک ہوتا ہے، اور اس کمپنی میں ایک مالک کے نیچے کوئی کام کرتا ہے۔ مالک اور اس کے نیچے جو اس کا خلیفہ، اس کا نائب ہوتا ہے، اس کا مینیجر ہو یا جو بھی کہہ لیں آپ، دونوں اگر کسی امپلائی سے، کسی کام کرنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ، کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو دین کا مالک تو اللہ ہے نا، دین کا مالک اللہ ہے، اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیچے خالی مصطفیٰ ہے۔ یہاں پہ مکاریاں نہیں چلتی، یہاں پر دیکھا جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کا رسول جب راضی ہوتا ہے تو چاہے عام ہو چاہے خاص، کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں۔ اور ہر ایمان والے کے لیے سب سے بہترین گفٹ زندگی میں مکہ اور مدینے کا دیکھنا، اور مرنے کے بعد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنا ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دین کے کام میں خالی خلوص ہونا چاہیے بس. اللہ مالک ہے، جب وہ مالک نوازنے پہ آتا ہے تو اتنا نوازتا ہے. سوچو جب اس کا نبی اتنا سخی ہے، اتنا سخی اتنا سخی اتنا سخی کہ اس نے اپنے محبوب سے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب منع مت کرنا کسی کو. اور واقعتاً مصطفیٰ نے کبھی منع نہیں کیا. ایک حدیث میں آیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے حضور سے کپڑا مانگ لیا اور حضور کے پاس ایک ہی کرتا اور ایک ہی چادر. اس نے مانگا، آقا علیہ السلام نے کرتا عطا فرما دیا. نماز کا ٹائم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نہیں آ رہے. صحابہ کرام انتظار کر رہے، اب آئے سرکار، اب آئے سرکار، اب آئے سرکار، اب آئے سرکار، اب آئے سرکار. سرکار باہر نہیں آ رہے. سلام کیا گیا، آقا علیہ السلام اندر تشریف فرما ہے. جواب آیا، بلایا گیا تو پیکر صدق و صفا یار مصطفیٰ کو حضور نے بتایا، اپنے محبوب کو، اپنے صدیق کو آقا نے بتایا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. معلوم ہے ہم لوگ سخاوت کریں تو روکنے کا حکم نہیں، لیکن مصطفیٰ نے جب دے دیا تو میرا رب فرماتا ہے لا تبسط کل البسط، محبوب مکمل ہاتھ مت کھول دیا کرو. یعنی اتنی سخاوت مصطفیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب مکمل مت دے دیا کرو. ذرا تصور کریے، جب اللہ کا محبوب اتنا سخی ہے تو میرا اللہ کتنا سخی ہو گیا. اسی لیے تو مسلم شریف کی حدیث میں آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے اور اللہ نے مجھے اپنے بعد سب سے بڑا سخی بنایا ہے، سب سے بڑا سخی بنایا. اس لیے بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے بڑی نعمتیں ملتی ہیں. مالک اللہ ہے اور مالک نے اپنے محبوب کو مالک بنایا. اگر یہ دونوں راضی ہو گئے تو اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول جسے چاہتے ہیں اسے غنی اور مالدار کر دیتے ہیں. بس جی. اور ایک چیز اور ہے، مکہ اور مدینے میں مرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ موت آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جاہل مطلق. اب ایک ویڈیو وائرل ہوا بیوقوفی کے اعلیٰ درجے، اپنے باپ کو بیٹا وہاں مار رہا ہے تاکہ مر جائے مدینے میں. ابے مرڈر ہے وہ، مرڈر. موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ ہم لوگ بڑے چاوٹ ہوتے. معلوم ہے آدھا گھنٹے بعد موت آنے والی ہے، کھٹاک سے ایک دم نہا دھو کے ریڈی ہو جاتے، ڈائریکٹ توبہ استغفار، ملک الموت رکیے سجدے میں آ رہا ہوں. موت بتا کر کے آنے والی نہیں ہے نا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کے لیے جہاں چاہے جیسے چاہے جب چاہے تب عطا فرمائے. اسی لیے حد عمر دعا کر رہے ہیں. تو آدمی کبھی کبھی کیا ہے مدینے کے باہر مرتا ہے لیکن تمنا ہوتی ہے مدینے میں جانا ہے. اور کبھی کبھی آدمی مدینے میں مرتا ہے اور کاہے لیک کا نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کاہے لیک کا نہیں ہوتا. ایمان بھی ٹہلتا ٹہلتا، عمل بھی جو ہے نا ہوا میں اڑتا اڑتا، بس ایسے ہی معاملہ رہتا ہے. تو اب آئیے صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں. صوفیاء کی نظر بڑی گہری نظر ہوتی ہے، اسی لیے ہر آدمی صوفی بن نہیں سکتا. صوفی کہلانے والے بہت ہوتے ہیں لیکن صوفی بننے والے حقیقت میں وہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. سمجھے آپ؟ صوفیاء کرام کہتے ہیں مرآت المناجی 4واں حصہ صفحہ 345. ایک صوفی عالم ہے جن کو قلم بھی لکھنے کے لیے مدینے کے بازار سے ملا ہے. بولے ہاں. پہلے ان کا ایک واقعہ سنا دو. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الرضوان، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں شہر مصطفیٰ جاؤں تو وہیں جا کر کے میں مشکات کی شرح لکھنا شروع کروں. وہیں جاؤں، وہیں سے کاغذ لوں، وہیں سے قلم لوں، وہیں سے پورا انتظام ہو جائے اور وہیں سے میں لکھنا شروع کر دوں اور سرکار کی بارگاہ میں میری شرح مقبول ہو جائے، میری گائیڈ مقبول ہو جائے. مشکات ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح آپ نے لکھی ہے، اس کا نام ہے مرآت المناجی. گئے بازار میں، اب آج کا دور تو نہیں تھا، وہ دور تقریباً 100 سال کے قریب پہلے کا دور. گئے، تلاش کیا، کچھ ہاتھ نہ لگا. ایک دم خاموش ہو کر کے آئے، آقا کے علیہ السلام کی مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے وضو بنا کر اور سرکار پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. آقا پہ درود پڑھ رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ بھی ہے قلم بھی ہے. بول دو گیا، کاغذ بھی ہے قلم بھی ہے، لے کر کے آ گیا اور کندھے پہ ہاتھ مارتا ہے اور مارنے کے بعد کہتا ہے
آپ کا نام احمد یار خان ہے؟ کہا ہاں احمد یار خان ہو۔ کہا آپ انڈیا سے؟ کہا ہاں انڈیا سے۔ کہا آپ کو کاغذ اور قلم کی ضرورت ہے؟ تو کہا ہاں کاغذ قلم کی ضرورت ہے۔ تو کہا یہ لو تمہارے لیے کاغذ اور قلم کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ بولو انہوں نے پھر اس وقت لکھا، اور جب لکھا تو مشکات یعنی حدیث کی شرح لکھی، اس شرح کا نام ہے مرأۃ المناجی۔ اس کے اندر انہوں نے صوفیاء کرام کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ جس شرح کو لکھنے کے لیے شہر مصطفیٰ سے قلم کا انتظام کرایا گیا، جس شرح کے لکھنے کے لیے، گائیڈ کے لکھنے کے لیے مصطفیٰ کے شہر سے کاغذ کا انتظام کروایا گیا، انتظام کرنے والا کون؟ اللہ بہتر، اللہ جانے۔ تو آیا اس کے بعد وہ فرماتے کیا؟ مرأۃ المناجی چوتھا حصہ صفحہ 345 کے اندر کہتے ہیں اگر کوئی خبیث، جملہ سنیں، اگر کوئی خبیث وہاں یعنی مدینے میں مر کر دفن بھی ہو جائے تو فرشتے وہاں سے اس کی نعش دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں، اور کوئی وہاں کا عاشق دیوانہ دوسری جگہ دفن ہو جائے تو اس کی نعش فرشتے مدینہ منورہ پہنچا دیتے ہیں۔ مطلب عاشق اور دیوانہ مدینے کے باہر ہے، فرشتے جنازہ کو پہنچا دے رہے ہیں، اور کوئی خبیث وہیں مر رہا ہے تو نکال کر باہر پھینک دے رہے ہیں۔ مطلب فرشتوں کو معلوم ہے کون خبیث ہے، کون مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ اب بتائیے سرکار کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ جا نہ سکا غریب، جا نہ سکا فقیر، بیچارہ مجبور ہے، مدینہ جا نہ سکا، کچھ انتظام نہیں ہو سکا، لیکن مدینے کی محبت میں بیٹھا روتا رہتا تھا، مدینے کی یاد میں پریشان رہتا تھا، مر گیا انڈیا میں، اس کو لوگوں نے دفنا دیا تو کہا یہاں دفن کیا گیا لیکن خوشبو مدینہ پہنچ رہی ہے یار۔ وہاں پہنچی، فرشتوں کو حکم ہوا جنازہ نکال کے فرشتوں نے مدینہ پہنچا دیا۔ تو یہ دیوانوں کی باتیں ہوتی ہے صوفیاء کرام، لیکن جب صوفیاء کی بات بتاؤ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا بھائی حدیث میں ہے کیا؟ حدیث کو جتنا صوفیاء کرام نے صحیح سے سمجھا ہے شاید کسی نے صحیح سے سمجھا ہو۔ صوفیاء کرام کا مطلب وہ جو سب سے زیادہ حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، نام کے نہیں، اصل صوفی، جیسے حضور غوث پاک صوفی، بولو نا یار، وہ صوفی، اور دیکھنا ہے غی نواز صوفی، اور دیکھنا ہے قاضی حمید الدین صوفی، ان جیسے صوفیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جب حدیث کو سمجھتے ہیں تو ایسی دیوانگی کی باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی اس کو حدیث سے ٹیلی کر دیا جائے، تو ہم نے کہا ہم تو ڈیلی کرتے ہیں یار، ڈیلی کرنے کے لیے ہم ڈیلی کرتے ہیں، ڈیلی ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی معاملہ آتا رہتا ہے، میں ڈیلی یہی کام کرتا رہتا، حدیث سے ٹیلی کر دیتا ہوں۔ جیسے نکاح کا سیزن چل رہا ہے ابھی، کلمے پہ بڑا ہنگامہ چلتا نا، چلتا نا، ارے ہاں یا نا؟ آپ لوگ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اچھا جو مرنے لگتا ہے اس کو پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے؟ اس کو آتا ہی نہیں بیچارے کو، پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، کیسے پڑھائے گے بتاؤ؟ زبردستی منہ پکڑ لینا کہ ہلانے کے لا لا الہ، تو پڑھ ہی نہیں پائے گا بیچارہ۔ اسی لیے بہت اچھا آپشن ہمارے بزرگوں کی حکمتیں دیکھیں، کہا یار کم سے کم یہاں شرمندہ ہوگا تو کلمہ سیکھ تو لے گا، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جس میں ٹینشن لیتے ہیں اس کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی حدیث سے بولے ٹیلی کراؤ۔ ہم نے کہا سن، میرے نبی نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ کے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ بولو ہے نا، ہم تو نکاح سے دولہا نہا دھو کر کے تازہ ہو گیا، کپڑا نیا پہن کر کے تازہ ہو گیا، ہم نے کہا تیرا جسم تازہ ہو گیا، تیرا ماحول تازہ ہو گیا، بیٹھ مسجد کے اندر، میں توبہ کراتا کلمہ پڑھاتا، جیسے تیرا جسم تازہ ہو گیا، کپڑا تازہ ہو گیا، کلمہ تو پڑھے گا اللہ ایمان کو تازگی عطا فرما دے گا، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ کلمہ پڑھو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بولو نا یار، ہاں ہم بولے ہمارا ایمان تو باسی نہیں ہوتا، تو ہم نے کہا فریج میں رکھا رہتا کیا؟ ارے صحابہ سے کہا ہے حضور نے ایمان تازہ کرو، صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، بہرحال بڑی اہم باتیں دیکھیں، تو بولے دیوانہ اگر مدینے کے باہر انتقال کرے
تو فرشتے اس کے جنازے کو وہاں پہنچا دے رہے ہیں. بولے حدیث چاہیے حدیث. مالا حدیث پائیے حدیث لکھے آؤ. ہاں تو برا لگو لا دلیل. تو سنو, ہم نے کہا سنو حدیث. بخاری شریف کی حدیث پاک. راوی کون ہے؟ ایک دیوانے صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. یہ کہتے ہیں جہاں اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دیہاتی حضور کے پاس آ گئے, اور دیہاتی آئے, انہوں نے حضور سے کہا بایعہو علی الاسلام, مجھے اسلام پر بیعت کرا لو, مرید کر لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرید کر لیا. اب مرید کر لیا, دوسرے دن آئے فجاء من الغدی محموما, دوسرے دن آئے حضور کے دربار میں اتنا بخار ایک دم پورا بدن جل رہا تھا. اسی لیے بخار آئے تو سمجھ لینا کہ آزمائش ہے, بیماری آئے تو سمجھ لینا آزمائش ہے. کیونکہ ہم نے تو سنا دارالشفا ہے, ہم نے تو پڑھا شفا خانہ, یہ بخار کیسے آ گیا؟ کہا بخار آزمائش کے لیے آیا ہے. یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بخار آیا, آقا کی بارگاہ میں آئے, اور آنے کے بعد حضور سے کیا کہتے ہیں؟ اقلنی, میری بیعت توڑ دیجئے, میں آپ کا مرید نہیں رہوں گا, بیعت توڑنا چاہتا ہوں. 3 مرتبہ اس نے کہا, حضور نے تینوں مرتبہ منع کیا, نہیں مانا. آخر میں بیعت توڑ کے وہ جانے لگا. جب جانے لگا تو مصطفیٰ کی زبان سے ایک جملہ نکلا. آقا نے فرمایا المدینۃ کلیر تنفی خبثها وینسع طیبها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی ہے, بھٹی کہ جب اس میں لوہا ڈالا جاتا ہے تو کچرا الگ ہو جاتا ہے, لوہا الگ ہو جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو ویسے ہی آدمی ڈالا جاتا ہے تو آدمی اچھا الگ ہو جاتا ہے, خراب الگ ہو جاتا ہے. تو صوفیاء کرام نے کہا خالی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا, مرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے. مدینے کے اندر اچھا اور برا دونوں ڈالا جا رہا ہے, دونوں کو دفن کیا جا رہا ہے. تو مدینہ بھٹی ہے, برے کو فرشتوں نے نکال کر کے پھینک دیا ہے, اور اچھا جو باہر تھا فرشتوں نے اٹھا کر لا کر مدینے میں دفنا دیا. بہت سلو بولے یار. اب دیکھو حدیث وہی ہے لیکن سمجھنے کا انداز, کیونکہ مطلق حضور نے کہا, حضور نے یہ نہیں کہا نا کہ مدینہ خالی زندہ لوگوں کے لیے جو ہے بھٹی ہے. حضور نے مطلق کہا ہے بھٹی ہے, اچھے کو الگ کر دے شہر مدینہ اور برے کو الگ کر دے. تو اچھا اگر باہر بھی ہو تو اس کو اٹھا کر کے لے آئے, ہاں, اور اگر اب برا آدمی اندر ہے تو باہر پھینک دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کی مدینے میں انٹری نہیں ہوتی ہے, اور نہیں یقین آتا ہے تو یہودیوں کے باس دجال سے پوچھو, یہودیوں کے باس دجال سے پوچھو. بولے میں تو ہر جگہ جاؤں گا, بولے مدینے میں, بولے مار کے پیٹ کے بھگائیں گے. بولے کون مارے گا؟ بولے فرشتے. بولے کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ مدینہ ہے, اس کو مصطفیٰ نے حرم بنا دیا ہے نا. تو حرم مدینہ میں وہ بھی نہیں جانے والا. طاعون کی بیماری بولے ہر جگہ پہنچے گی, بولے مدینہ, بولے مدینہ میں نہیں جا سکتی. بولے کیوں؟ کہا مصطفیٰ کا شہر ہے, آقا کا در ہے, یہاں میں نہیں جا سکتی. معلوم ہے ایک حدیث پاک میں آیا, الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا بیماری آئی اور مدینے کے جو داخل ہونے کا راستہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر مجھ کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اندر آ جاؤں. دیکھو بیماری پوچھ رہی ہے, اندر آ جاؤں. آقا نے فرمایا نہیں, تجھے آنے کی اجازت نہیں ہے. تو کہا کہاں جاؤں؟ مصطفیٰ نے فرمایا ذوالحلیفہ چلی جا, تیرا ٹھکانہ وہاں پر ہے, یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس لیے کہ میرے اللہ نے میرے شہر کو شفا والا بنا دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی انٹری مدینے میں نہیں رکھی, جس کی رکھی ہے اس کو اللہ نے بلایا. تب امام احمد رضا نے گنگنایا ان کے طفیل عجبی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے نا. تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے شعروں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ سنت نہ پڑھو سنت